پیتل کا سانپ۔ جب بنی اسرائیل بیابان میں کنعان کے ملک کی طرف سفر کر رہے تھے تو وہ بے صبر ہو گئے اور خدا اور موسیٰ کے خلاف شکایت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہم اس بیابان میں مر جائیں گے، تم ہمیں مصر سے اتنی دور یہاں مرنے کے لیے کیوں لے آئے ہو؟ یہاں کوئی اچھا کھانا نہیں ہے، یہ من کی روٹی بہت خراب ہے، یہاں پانی بھی نہیں ہے، ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ خداوند نے لوگوں کی بڑبڑاہٹ اور شکایات سنی، انہیں سزا دینے کے لیے اس نے لشکرگاہ میں زہریلے سانپ بھیج دیے۔ زہریلے سانپوں نے لوگوں کو ڈسنا شروع کر دیا اور سانپوں کے ڈسنے سے بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب لوگ موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ جب ہم نے خداوند اور آپ کے خلاف باتیں کی تو ہم نے گناہ کیا۔ برائے کرم خداوند سے دعا کریں کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے خداوند سے دعا کی۔ خداوند نے موسیٰ کو جواب دیا اور فرمایا، تم یہ کرو، پیتل کا ایک سانپ بناؤ اور اسے ایک بلند جگہ پر نصب کرو۔ جس کسی کو سانپ ڈسے، اگر وہ اس جگہ پر لگے ہوئے پیتل کے سانپ کی طرف دیکھے تو وہ زندہ رہے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنایا اور اسے ایک بلند اونچی چھڑی پر نصب کر دیا۔ پھر اس نے وہ اونچی چھڑی بنی اسرائیل کی لشکرگاہ کے درمیان گاڑ دی۔ جب کسی شخص کو سانپ ڈستا تو اگر وہ صرف چھڑی پر نصب پیتل کے سانپ کی طرف دیکھتا تو وہ شفا پا جاتا، زندہ رہتا اور سانپ کے ڈسنے سے نہیں مرتا تھا۔ بنی اسرائیل بیابان میں سفر کرتے ہوئے تھک گئے اور خدا اور موسیٰ کے خلاف شکایت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مصر سے کیوں نکالا گیا؟ یہاں نہ روٹی ہے اور نہ پانی۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں خداوند نے ان کے درمیان زہریلے سانپ بھیجے، جن کے ڈسنے سے بہت سے لوگ مرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور موسیٰ سے درخواست کی کہ وہ خداوند سے ان کے لیے دعا کرے۔ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا کر اسے ایک بلند اونچی مقام پر لگا دے۔ جس شخص کو سانپ نے ڈسا تھا اگر وہ اس پیتل کے سانپ کو دیکھتا تو زندہ رہتا۔ جب ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر کے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے حکم پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ہمیں معافی، شفا اور نئی زندگی عطا کرتا ہے۔